کو ایک جیسا کیوں نہیں کیا اگر ہم گڈس کی ایکسپورٹ کرتے تھے؟ پالیسی تو ہمارے سامنے تھی. 25% اگر ہم آئی ٹی پہ دے رہے ہیں اور اس کو فکس ٹیکس دے رہے ہیں تو آپ نے گڈس ایکسپورٹ کو اگر گروتھ چاہتے تو آپ یہ 1% کا اس کو جو ہے انسینٹیو دے سکتے تھے, لیکن ہم نے نہیں دیا. میں یہ کہہ رہا ہوں تو ہماری سوچ جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے جو اٹ از ناٹ این ایکسپورٹ لیڈ گروتھ بجٹ فار ایٹ لیسٹ گڈس جس نے امپلائمنٹ کریٹ کرنی ہے, جو ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے, جو ہمارے پاس انڈسٹری موجود ہے, ہم اس کو جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو فیسیلیٹیٹ اس سے زیادہ کرنا چاہیے تھا. جو فیسیلیٹیشن اس میں آئی ہے کہ وہ فیسیلیٹیشن شاید جو ہے وہ اس میں گروتھ نہیں لا سکتی, میرا یہ ہو. آصف ہارون صاحب یہ بتائیے گا, ایک اور چیز جو انیشیٹو جو پچھلے چند دنوں میں سامنے آیا ہے وہ ریٹیل سیکٹر کو, اس ریٹیل سیکٹر کو جو کہ آبویسلی ٹیکس نیٹ سے باہر ہے, ان کو انسینٹیوائز کیا ہے. ایک بڑی ایک طرح سے کہیں تو گروتھ سے ان کو ایک ایمنسٹی دے دی ہے ہر طرح کی, کہ آپ پی او ایس بھی نہ لگائیں, آپ 25,000 روپے دے دیں, آپ واٹ ایور اور پیچھے کا کبھی نہیں پوچھیں گے, کچھ نہیں کریں گے. اور کیا یہ رہے کہ اس سے جو ہے 30 لاکھ جو ہے وہ یہ چھوٹے دکاندار جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آ جائیں گے. اوور آل اگین اندر انیشیٹو, اس پر آپ کے کیا کامنٹ ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے اس کا وے فارورڈ کیا لگتا ہے آپ کو, کہ اس سے کوئی جو انٹینڈڈ کانسیکوینسز ہوگا اس کا؟ جی کامران صاحب, میں اس کے ریٹیلر کا جواب تھوڑا سا میں آخر میں دوں گا. جو میں دو بات کر دوں, جو گوہر اعجاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ گروتھ کے حوالے سے کیا اور پروپوزلز آ سکتے تھے جو کہ ریونیو نیوٹرل بھی ہوتے اور وہ گروتھ اورینٹڈ بھی ہوتے. تو میں نے وہ دو چیزیں جو ہیں وہ پہلے بھی گورنمنٹ کو میں نے کچھ جگہوں پہ ہم نے بتایا تھا میں نے, کہ جیسے فار ایگزامپل کہ اگر آپ کارپوریٹ ٹیکس کی بات کریں یا ایک ٹیکسیشن کی بات کریں, چاہے ایکسپورٹرز کے لیے ہیں یا نان ایکسپورٹرز کے لیے ہیں, تو ایک ایسا سسٹم لایا جا سکتا تھا کہ اگر فار ایگزامپل کہ اگر کسی نے 2026 میں جو اماؤنٹ آف ٹیکس دیا ہے اس کو آپ فکس کر دیتے اور اس کے آگے جو آگے گروتھ دکھاتا تو انکریمنٹل انکم کے اوپر کوئی ایڈیشنل ٹیکس نہ لیا جاتا. تو ایز اے ریزلٹ جو بندہ زیادہ انکم دکھاتا یا زیادہ اپنی گروتھ دکھاتا تو وہ اس کا افیکٹو ٹیکس ریٹ جو ہے وہ ریڈیوس ہونا شروع ہو جاتا. اس کا جو نقصان کی کوریج جو ہے وہ گورنمنٹ کو اس طرح ملتی کہ جب وہ اپنی انکم زیادہ دکھاتا تو ٹرن اوور زیادہ دکھاتا, جب ٹرن اوور زیادہ دکھاتا تو سیلز ٹیکس اس سے زیادہ گورنمنٹ کو کلیکٹ ہو جاتا. تو یہ ایک گروتھ اورینٹڈ ایک اپروچ یا ایک فارمولا ہو سکتا تھا جو گورنمنٹ چاہتی تو وہ کنسیڈر کر سکتی تھی. جہاں تک ریئل اسٹیٹ کی بات ہے تو میں نے ایک اور بھی تجویز دی تھی, چونکہ ویلیویشن کا بہت بڑا ایشو ہے. یقیناً ایک ٹیکس ریٹس جو ہے وہ بائنگ اینڈ سیلنگ پہ کم کرنا ایک اچھا اقدام ہے, بٹ امپورٹنٹ ایشو تھا ہمارا ویلیویشن کا. ویلیویشن کے لیے بھی میں نے ایک پروپوزل دی تھی پاس میں کہ کوئی ایسا فارمولا ہوتا کہ جو آدمی اپنی ٹرانزیکشن ویلیو کے قریب یعنی ایف بی آر ویلیو سے اماؤنٹ بڑھاتا رہتا, اس کا ویریبل ریٹ آف ٹیکس ہوتا. یعنی اگر وہ اپنی ٹرانزیکشن ویلیو ایکچوئل دکھاتا مگر ود ہولڈنگ کا اماؤنٹ وہی رہتا جو ایف بی آر کی ویلیو کے اوپر بنتا ہے, تو ایز اے ریزلٹ اس میں ان لوگوں کو بڑی انکریجمنٹ ملتی جو اپنی پراپرٹی کی ویلیوز جو ہیں وہ ٹرانزیکشن ویلیو کے قریب دکھانا چاہتے ہیں. اس سے اور ڈاکیومنٹیشن امپروو ہوتی اور گورنمنٹ کا ریونیو بھی نقصان میں نہیں جاتا. اینی ویز, جہاں تک ریٹیلرز کی بات ہے تو ریٹیلرز کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل اسٹیٹ ود ان دا اسٹیٹ ایک نظام ہے جو کہ آلدو اس میں ہم سمجھ سکتے ہیں گورنمنٹ کی اور پولیٹیکل گورنمنٹ کی جو کیپیبلٹیز کے ایشوز ہیں اور اس کی ایک پولیٹیکل نیوسنس ضرور ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ ایک تھیوریٹیکل بات کریں, ایک آئیڈیل ٹیکس کے نظام کی بات کریں تو یہ ایک نظام ود ان نظام ہے, اور یہ جو ہے اس میں آپ ایک ٹوٹلی ڈسکنیکٹ کر رہے ہیں اکنامی کو. آفٹر دی اکنامی جو ہے جو ریٹیلر کی اسٹیج پہ جب جائے گی تو یہ اکنامی جو ہے وہ نظام سے منسلک نہیں رہے گی, اور ایک ایسا نظام ہے جو کہ بہت سارے لوگ, مجھے خدشہ ہے کہ جو آج ریٹیلر جو ہیں جو اس آلدو ٹیکس کے نظام میں ہیں وہ کہیں ادھر نہ چلے جائیں. تو میرے حساب سے جو ہے اس کا اور کوئی بہتر نظام بھی ہو سکتا تھا, اور آئی تھنک دیٹ کہ ریٹیلرز اگر سمجھتے ہیں کہ ان کی انفارمیشن جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے, دے کین ڈکٹیٹ اینی گورنمنٹ دیٹ کہ ان کے لیے کوئی بھی نظام لایا جائے جو کہ دوسرے کے نظام سے مختلف ہے. تو آئی تھنک دیٹ کہ گورنمنٹ کو پہلے اپنا جو ہے وہ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر کے ان کو بتانا چاہیے کہ دیکھیں آپ کی ہمارے پاس ساری تفصیلات موجود ہیں, اور تفصیلات جو ہیں وہ ٹرن اوور کے تھرو ڈسٹریبیوٹر, ہول سیلر اور ڈیجیٹل انوائسنگ کے تھرو ان کے ٹرن اوور کی تفصیلات بہت آسانی سے گورنمنٹ کے پاس آ سکتی تھی. تو بہرحال خیر میرا یہ بہرحال میں سمجھ گیا آپ جو فرما رہے ہیں. آپ نے کہا اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والی بات ہے,
گورجا صاحب یہ ایک اگین افسوس سے کہنا پڑتا ہے 1 اسٹیپ فارورڈ 2 بیکورڈز ہے، کیونکہ یہ ریٹیل والی جو اسکیم ہے جو کہ سب سے بڑا ایشو ہے پاکستان کا، کہ جو انڈاکیومنٹڈ سیکٹر ہے وہ ڈاکیومنٹ آئے، جو نان کمپلائنٹ ہے جو نہیں دیتے ہیں ٹیکس وہ ٹیکس نیٹ کے اندر آئے، تاکہ جو پریشر جو بیچارے کمپلائنٹ لوگ ہیں ان پر یہ پریشر کم ہو، پاکستان کا ریونیو سائز بڑھے، یہ تمام چیزیں ہوں. تو یہ اسکیم جو ہے یہ تو شاٹ ڈاؤن ہو گئی ہے مور اور لیس، خاص طور پہ یہ ریٹیل والی جو اسکیم ہے. کامران خان صاحب دیکھیں، بات یہ کہ جب آپ ایوالو کریں گے نا نئے فارمولے کسی بھی طرح سے، اور ایک جو آدمی ٹیکس کمپلائنٹ ہے، میں ہمیشہ کہتا ہوں ایمانداری سے ٹیکس دے رہا ہے، وہ گھر بیٹھ کے سوچنا شروع ہو جائے کہ جو نہیں دے رہا اور جو اسٹریٹ پاور کے تھرو کہتا ہے میں نے ٹیکس نہیں دینا، تو گورنمنٹ اس کو مطلب آپ 20 کروڑ کی ٹرن اوور پہ آپ نے 25,000 روپے کا ٹیکس رکھا ہے. میں یہ کہتا ہوں 20 کروڑ کی ٹرن اوور پہ 10% تو ریٹیلر کماتا ہے نا، کم از کم 2 کروڑ روپے. تو 2 کروڑ روپے پہ ہم نے کیا بولا اس کو کہ 25,000 روپے تو ٹیکس دے دے منیمم. تو اگر وہ بھی نہیں اس کو ایکسیپٹ ہو رہا تو اس کا مطلب تو بڑا کلیئر ہے کہ گورنمنٹ کو جو ہے وہ نظام جو ہے اس کو لانا پڑے گا کہ ان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں. کہ ہمارے سامنے ہے کہ وہ سروسز سیکٹر سب سے بڑا سیکٹر ہے. اس میں ان کو سب سے بڑا ایشو کیا ہے کہ ان کو ان پٹ آؤٹ پٹ کا نظام نہیں سمجھ آتا کہ وہ ان پٹ، ان کے لیے ایک فکس ٹیکس 5%، میں ہوتا تو 5% میں ریکمینڈ کرتا گورنمنٹ کو کہ ان سب کے اوپر 5% ان کی سیل کا سیلز ٹیکس دیں اور ان سے سیل ریکارڈ کریں. یہ جو ان سے 25,000 روپے یا یہ جو ہے یہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کی جو بات، بہت اچھا لفظ یہ جملہ کا ہے. تو یہ آپ 5% کے ٹیکس ریٹ سے پوری دنیا اسی طرح شروع ہوئی ہے. تو ہمیں اس نظام کو لانا چاہیے تھا اور لانا چاہیے. میں بول رہا ہوں ابھی بھی بجٹ ڈسکشن میں ریٹیل سیکٹر شوڈ کم انڈر ٹیکس. آپ 5% سے شروع کریں، بٹ یو مسٹ برنگ دیم ان ٹیکس نیٹ، اور ان سے ٹیکس ہمیں لینا پاکستان پہ چاہیے تاکہ یہ بوجھ جو ہے یہ ہر ایک پہ ڈیوائڈ. میرا یہ پوائنٹ ہے. اچھا سر، یہ فرمائیے گا کہ یہ پراپرٹی کے معاملات یا کنسٹرکشن کے معاملات پہ بجٹ میں کافی ہے، اور اس میں کافی کنسیشنز جو ہیں وہ الاؤ کیے ہیں، اور نئے پروپوزلز جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، خاص طور پہ سیلرز اور بائرز کے جو ہے ان کے ٹیکسیشنز کو آدھا آدھا کر دیا ہے. ایک بیسکلی انکریج تو کیا ہے کہ اس پورے سیکٹر کو اسٹیمولیٹ کیا جائے، اس کی آج کل بڑی ضرورت ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں آل اکراس جو ہے انرجی ہے، نئے پروجیکٹس آ رہے ہیں. اس موقع پہ گورنمنٹ کا یہ میں نے ایک چارٹ بنایا تھا جس میں جی پلیز فرمائیے. اس چارٹ میں ایک چارٹ بنایا تھا کہ جب جو اگر گھر بناتا تھا ایک آدمی پلاٹ لے کے اور یہ ایڈوانس ٹیکس 236C کا کے کا دیتا تھا، تو اس کے بعد جو ہے اس کو کوئی پیسے نہیں بچتے تھے. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے مارجن کریٹ ہو گیا کہ آدھا ہونے کی وجہ سے اس کے لیے ایک انسینٹیو آ گیا کہ وہ جو 236C اور کے اندر ایڈوانس ٹیکسز تھے وہ اس کے آدھے رہ گئے. میرے حساب سے جو ہے یہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی اور یہ ایڈوانس ٹیکسز ریشنلائز ہونے سے ایک بہت پازیٹیو امپیکٹ جو ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری پہ آئے گا. گویا کہ جو اس بجٹ سے ہمیں جو امیدیں پیدا ہوئی ہیں اس میں ایک تو یہ کنسٹرکشن انڈسٹری کی امیدیں ہیں، پھر اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو اوور آل جو ہمارا بزنس ہے جو کہ پریشان تھا سپر ٹیکس کی وجہ سے، سر چارجز کی وجہ سے، پھر جو ہماری سیلریڈ کلاس ہے، وہ تب آل اوور اگر اس کو ہم دیکھیں تو اس بجٹ کے اندر بہتری کی گنجائش جو ہے وہ کافی نظر آتی ہے. اور یہ ایک انکریجنگ ماحول بن رہا ہے، کم از کم اس بجٹ نے ڈپریس نہیں کیا ہے بزنس کو.